کیا کمر درد اور عرق نساء ہونے کی صورت میں سرجری ہی ہمیشہ آپشن ہوگا؟ کیا سرجری کروا لینا بہت آسان ہوتا ہے کہ بس سرجری کروا لی اب میرے سارے دکھ درد ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا کسی بھی سرجن کے پاس جا کر کمر کو یا عرق نساء کی سرجری کروا لینی چاہیے، یا اس سے پہلے کچھ تحقیق، کچھ آگاہی اور کچھ اویئرنیس بھی ضروری ہوتی ہے؟ اگر آپریشن کے بعد بھی مسائل حل نہ ہوں یا تکلیف بڑھ جائے تو کیا دوبارہ سرجری کروائیں؟ بار بار سرجری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی حسن، نیورولوجسٹ، اور اپنے چینل نیورو اویئرنیس ود ڈاکٹر علی حسن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے فیلڈ بیک سنڈروم یا فیلڈ بیک سرجری سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے آسان لفظوں اور تصویروں کی مدد سے آپ کو سمجھا سکوں۔ میرا ٹاپک خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ان کے سرجن نے کمر کی سرجری کرنے کا کہا ہے، یا وہ لوگ جن کی کمر کی سرجری ہو چکی ہے اور ان کا مسئلہ بہتر نہیں ہوا۔ اس ٹاپک کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں نے کچھ سوالات رکھے ہیں جو ہمیں اسے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلا سوال، فیلڈ بیک سنڈروم کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو کمر درد یا وہ درد جو کہ کمر سے ٹانگ میں جا رہا ہے تھا اور اس کی آپ نے سرجری کروا لی، لیکن آپریشن کے بعد بھی آپ کا درد اور تکلیف بہتر نہیں ہوئی، یا شروع میں تو آپ کو بہتری ہو گئی لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ وہی تکلیف شروع ہو گئی، ان دونوں صورتوں کو فیلڈ بیک سنڈروم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال، اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں یہاں پر چند بڑی وجوہات کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا جن کا جاننا بڑا ضروری ہے، خصوصاً اگر آپ سرجری کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پہلی وجہ کہ آپ کی سرجری غلط لیول پر کر دی گئی ہو، یعنی اگر آپ عرق نساء کے مریض ہیں اور آپ کے ایم آر آئی میں آپ کی نسوں پر جو دباؤ ہے وہ ایک سے زیادہ جگہوں پر ہے، آپ کے سرجن نے یہ سمجھا کہ اس ایک نس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اور اس نے اسی نس کے اوپر آپریشن کر کے پریشر ہٹا دیا، لیکن درد بہتر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ درد اس نس کے اوپر پریشر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ دوسری نس تھی جس پر دباؤ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اس چیز کو ہم رانگ لیول پر سرجری کا کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا سبب، آپ کا ڈائگنوسس یا تشخیص ہی غلط تھی، یعنی آپ کے سرجن نے سوچا کہ آپ کے کمر کا درد یا عرق نساء کا درد ڈسک کے سلپ ہونے کی وجہ سے تھا اور اس نے اس کی سرجری کر ڈالی، لیکن درد بہتر نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا درد جو ہو رہا تھا وہ ڈسک کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔ جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے فیسٹ جوائنٹ اور سیکرو الیک جوائنٹ کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ جوڑ ہیں جن میں اگر سوزش آ جائے تو یہ بھی کمر کا درد کروا سکتے ہیں۔ تیسرا سبب، غیر ضروری سرجری، یعنی مریض کو سرجری کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن کسی وجہ سے سرجن نے ضروری سمجھا اور سرجری کی۔ اس سرجری کے نتیجے میں جو کاٹ پیٹ ہوئی اور جو ٹیشو ڈیمیج ہوا، اس سے آپ کے کمر کا تکلیف مزید بڑھ گئی۔ چوتھا سبب، سرجری کا بذات خود جو ہونا وہ بھی درد کا سبب بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی میں 3 مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک، جب سرجن ریڑھ کی ہڈی میں نس کے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو یا ہڈی کو کچھ پورشنز کو کاٹتا ہے، تو اس کاٹ کے نتیجے میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی یا ورٹیبرل کالم وہ ان اسٹیبل ہو جاتا ہے، یہ بھی کمر درد کا سبب آگے چل کر بن سکتا ہے۔ دوسرا، سرجری کے نتیجے میں جو ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسکار بن جاتا ہے، داغ بن جاتا ہے، تو یہ جو اسکار بنا ہے وہ نسوں کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اسپائن کی سرجری میں کبھی کبھی راڈز اور اسکرو کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ چیز 2 ریڑھ کی ہڈیوں کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ بھی کچھ مریضوں میں کمر درد کا سبب بن سکتی ہے۔ فیلڈ بیک سنڈروم کا 5واں سبب وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سبب کے اوپر عموماً سرجنز توجہ اتنی زیادہ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔
اس میں ایک مریض کا سگریٹ نوش ہونا ہے، کیونکہ سگریٹ کے اندر موجود نکوٹین جو ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی ہیلنگ پروسیس میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ دوسرا، اگر آپ اوور ویٹ ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ موٹاپے کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر دباؤ زیادہ بڑھتا ہے اور سرجری کے بعد بھی آپ کی تکلیف میں کمی نہیں ہوتی۔ تیسرا، اگر آپ کے اندر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے یا آپ کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، تو آپ کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے باوجود اگر آپ کو سرجری اچھی بھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف میں اتنی بہتری نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی، اور آپ کے اندر درد کا احساس عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ فیلڈ بیک سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 10 سے 40% لوگ کمر کے آپریشن کے بعد اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ سرجری جتنی بڑی ہوگی، فیلڈ بیک سنڈروم کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے۔ چوتھا سوال، کیا فیلڈ بیک سنڈروم کو سیریس لینا چاہیے؟ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی سرجری صرف درد یا سن پنے تک ہی محدود ہے، پھر تو یہ کوئی سیریس ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپریشن کے بعد آپ کو لگے کہ آپ کے پٹھوں کی کمزوری بڑھ گئی ہے، آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ کے چھوٹے اور بڑے پیشاب پر آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ سیریس ایشو ہے، آپ کو فوراً اپنے سرجن سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پانچواں سوال، کیا دوبارہ سرجری کرنی ہوگی یا بغیر سرجری کے بعد بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فیلڈ بیک سنڈروم ہونے کی صورت میں جب آپ اپنے سرجن سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کا سرجن سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کے فیلڈ بیک سنڈروم ہوا کیوں ہے۔ اس کے لیے وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، آپ کے ایکس رے یا ایم آر آئی کروا کر تسلی کرتا ہے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سرجری ٹھیک ہے اور اسے کوئی ایسی چیز یا فیکٹر نہیں ملا جس کو دوبارہ سرجری کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو دوسری سرجری نہیں کروانی، بلکہ آپ پھر دوسرے علاج کی طرف جائیں گے، جس میں دوائیوں سے علاج ہوتا ہے جو کہ پین کلرز ہم انہیں کہتے ہیں۔ فزیوتھراپی آپ کو تجویز کی جاتی ہے۔ اگر ان دو علاجوں سے خاطر خواہ بہتری نہ ہو تو تیسرے علاج کی طرف، جس میں کمر میں انجیکشنز کے ذریعے دوائی لگا کر آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک جو موجود نسیں ہیں ان کو بلاک کر کے درد میں کمی کی جاتی ہے۔ آخری سوال کہ فیلڈ بیک سنڈروم کا پروگنوسس کیا ہے، یعنی اب اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں، ہماری فیلڈ میں فیلڈ بیک سنڈروم کو ایک مشکل اور چیلنجنگ مسئلے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا مریض بیچارہ بن کر رہ جاتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے مجھے ریلیف مل جائے۔ مریض اگر اپنی تکلیف میں بہتری محسوس نہ کرے تو ان کی کوالٹی آف لائف شدید متاثر ہوتی ہے، بعض اوقات تو ان کی روزگار بھی چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ جو دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں درد میں کمی کے لیے، وہ دوائیاں ان کے معدے میں السر کا سبب بن جاتی ہیں یا ان کے گردے خراب ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ان پین کلرز دوائیوں میں کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ نشے کی دواؤں کے زمرے میں آتی ہیں، تو وہ جب ایسی دوائیاں لینا شروع کرتا ہے جو کہ نشہ آور ہوتی ہیں تو وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اگر آپ نے ابھی تک اپنی پہلی سرجری نہیں کروائی، برائے کرم سرجری کو اپنا پہلا اور آخری حل نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو صرف کمر میں درد ہے یا کمر کا درد اور اس کا سن پنا ٹانگ میں آ رہا ہے اور ٹانگ میں کمزوری بھی نہیں ہے اور بڑے اور چھوٹے پیشاب پر کنٹرول بھی برقرار ہے، تو اس صورت میں آپ سرجری سے گریز کریں۔ میں آپ کو ایک ترتیب بتا رہا ہوں، اس میں 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ یا پہلا آپشن جو ہے اس میں آپ کو پین کلر دوائیوں کا ہے۔ پین کلر دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ کمر کی سکائی بھی کر سکتے ہیں اور فزیوتھراپی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس کا بھی علاج کروانا ضروری ہے، اس کے لیے بھی آپ کو دوائیاں لینی ہوگی۔ اس پہلے آپشن کا ذکر میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکا ہوں، تفصیل کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک پر جا سکتے ہیں۔ اگر اس آپشن سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا، بہتری محسوس نہیں ہوتی،
تو آپ دوسرے آپشن کی طرف جائیں گے، وہ ہے انٹرونشنل پین مینجمنٹ، جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ بیسیکلی ہماری ایک الگ سے اسپیشلٹی ہے جس میں دردوں کو بہتر کرنے کے لیے انجیکشنز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو کمر میں انجیکشنز کے ذریعے دوائی ڈالی جاتی ہے اور یہ کافی مؤثر سمجھا جاتا ہے علاج کی، جو درد کا علاج ہے اس میں۔ اور اگر ان دو علاجوں کے باوجود بھی آپ کو درد میں بہتری محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ تیسرے آپشن یعنی سرجری کے لیے جا سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک اصول جسے ہم رول آف تھم کہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ سرجری سے بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا، اور اس کا فیصلہ آپ اور آپ کا سرجن مل کر کریں گے۔ پہلا، رائٹ ڈائگنوسس، یعنی آپ کی تشخیص کا جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ سرجری کرنی ہے، وہ تشخیص کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، رائٹ پیشنٹ سلیکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سرجن یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے جس کی میں سرجری کرنا جا رہا ہوں یہ مناسب ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور مسائل جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ میں اوپر ڈسکس کر چکا ہوں، موٹاپا، سگریٹ نوشی، نفسیاتی مسائل، تو ان کی وجہ سے مریض کو بجائے فائدہ ہونے کے پرابلم ہو جائے اور فیل بیک سنڈروم میں چلا جائے۔ تیسرا، رائٹ سرجری، یعنی سرجن کو یہ بہت اچھی طرح ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس جگہ پر وہ سرجری کر رہا ہے وہ بالکل صحیح جگہ ہے، یعنی رانگ لیول پہ تو نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرجری انہوں نے ڈسک کی کر دی لیکن وہ درد جو ہے وہ جوڑ میں سے آ رہا تھا۔ اور چوتھا، رائٹ سرجن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سرجن کا فیصلہ کریں وہ ایکسپرٹ بھی ہو اپنے فیلڈ میں اور ویل ایکسپیرینس بھی ہو۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔